بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھالو تھا جو اکثر لومڑی کی چلاکیوں میں آ جاتا تھا۔ ایک دن لومڑی نے بھالو کو اطلاع دی کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جھونپڑی ہے جہاں نئے سیاح آئے ہیں جن کے پاس شہد کے بہت سارے جار ہیں۔ آج تو تمہارے مزے ہو جائیں گے۔ بیچارہ بھالو لالچ میں آ کر اس جھونپڑی کی تلاش میں اس طرف نکل گیا جس طرف جانے کے لیے لومڑی نے بتایا تھا۔ کچھ دور جا کر بالو کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پھر چلاک لومڑی کی چال میں آ گیا ہے، کیونکہ دور دور تک کسی جھونپڑی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے بھالو کے پاؤں بھی زخمی ہو چکے تھے، کیونکہ راستے میں کانٹے بہت زیادہ تھے، لیکن پھر بھی بھالو شہد کی خاطر یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ لیکن اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی جب بالو کا مقصد پورا نہ ہوا تو اسے لومڑی پر بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے اسی وقت اپنے آپ سے ارادہ کر لیا کہ وہ لومڑی کو سبق سکھا کر ہی رہے گا اور اسے یہ بدلہ ضرور لے گا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو بھالو اپنے دوست ہاتھی کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا کہہ سنایا جو کچھ لومڑی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ بھالو کے ساتھ ہونے والی اس گھٹیا حرکت کو دیکھ کر ہاتھی نے بھی بھالو کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور مل کر لومڑی کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنایا۔ جنگل کا بادشاہ شیر تھا، اس لیے ہر روز رات کو کسی نہ کسی جانور کو بادشاہ شیر کے حکم کے مطابق پہرا دینا ہوتا تھا، اور اس طرح جنگل میں امن و امان قائم رہتا تھا۔ خیر وہ دن بھی آ گیا جس رات لومڑی کی پہرا دینے کی ڈیوٹی تھی۔ منصوبے کے مطابق بھالو لومڑی کے پاس گیا اور کہنے لگا، وزیر الو نے آپ کو جلدی بلایا ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ ابھی اور اسی وقت چلے۔ ہاتھی نے بھی یہی الفاظ دہرائے اور بتایا، بادشاہ سلامت بھی وہیں موجود ہیں۔ لومڑی نے کہا کہ میری تو آج ڈیوٹی ہے، میں کیسے اپنی جگہ چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ بھالو نے جواب دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے، ہمارا فرض تو بس تمہیں بتانا تھا، اب تم جانو یا بادشاہ سلامت۔ یہ کہہ کر بالو اور ہاتھی دونوں چلنے لگے۔ لومڑی بھی کچھ سوچ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ شیر کا شاہی گھر کافی فاصلے پر تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے جا رہے تھے کہ اتنے میں بالو کو اپنے بچے کی آواز سنائی دی جو ابھی آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ بھالو واپس مڑا تو ہاتھی بھی پانی پینے کا بہانہ بنا کر دوسری طرف مڑ گیا۔ اب لومڑی اکیلی بھاگتی جا رہی تھی کہ اس کو شیر بادشاہ کی دھاڑ سنائی دی۔ جب اس نے غور کیا تو آواز اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف اس کی ڈیوٹی تھی۔ لومڑی کو اب ساری بات سمجھ آ گئی کہ جس طرح وہ دوسروں کو بیوقوف بناتی رہی، آج خود بیوقوف بن چکی ہے۔ اب اس کو سزا ملنی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے بلانے کے لیے آتا، وہ خود ہی بادشاہ شیر کے سامنے پیش ہو گئی۔ اب اس کی کوئی چلاکی کام نہیں آئی تھی، اور نہ ہی بادشاہ شیر کو اس کی کسی بات کا یقین آیا تھا۔ بادشاہ شیر نے اس کی لاپرواہی پر اس کو سخت الفاظ میں ڈانٹا اور اس کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ اب وہ پورا 1 مہینہ یہ پہرا دینے والی ڈیوٹی سر انجام دے گی۔ یہ سن کر لومڑی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ بادشاہ شیر کے جانے کے بعد بھالو اور ہاتھی درخت کے پیچھے سے سامنے آئے اور ایک زبان ہو کر بولے، اب مزہ آیا کہ دوسروں کو تنگ کرنے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ یہ سن کر لومڑی کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اپنی سزا بھگتنے کے۔ دوستو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔